بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل صد احترام بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج میں نے وضو کے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ وضو کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ چیزیں وضو کے اندر مستحب ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک دو دن کے اندر یہ وضو کے متعلق جو ضروری مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ سیکھیں۔ وضو کے اندر میرے دوستو جو فرائض ہیں وہ 4 ہیں۔ فرض وہ چیز کہلاتی ہے کہ جس کی ادائیگی کے بغیر وہ عمل مکمل ہی نہ ہو۔ مثلا وضو کے اندر جو 4 فرائض ہیں، اگر ان فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جائے تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہو۔ سنت میں کوئی کمی رہ گئی تو ثواب میں کمی آ جائے گی لیکن وضو ہو جائے گا۔ لیکن فرض وہ چیز کہلاتی ہے کہ اگر وہ رہ جائے تو پھر سرے سے وضو ہی نہیں ہوگا۔ ان فرائض میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے پورے چہرے کا دھونا۔ فاغسلوا وجوہکم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو بس تم دھو لو اپنے چہروں کو۔ تو پورے چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ پورا چہرہ کیا ہے میرے دوستو؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر جہاں بال شروع ہوتے ہیں تھوڑی کے نیچے تک مکمل یہ سارا حصہ منہ کہلاتا ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک مکمل چہرہ دھونا۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھوو کوہنیوں سمیت۔ یہ کوہنی ہے، کوہنی سمیت دھونا ہے، تو یہ کوہنی دھونے کے فرض میں شامل ہے۔ صرف کوہنیوں تک نہیں دھونا، کوہنی سمیت دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے، کوہنیوں سمیت دھونا۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کو دھوو کوہنیوں سمیت۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت کے اس حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور جو ہم نے مستنبط کیا ہے احناف نے، وہ یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ اب ذرا میری طرف دیکھنا، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے تو فرض کیا؟ جو چوتھائی سر کا مسح فرض ہے تو یہ چوتھائی سر کتنا ہوتا ہے جس کی مقدار فرض ہے؟ یہ پیشانی کی مقدار۔ کس کی مقدار جی؟ پیشانی کی مقدار۔ ہر آدمی کی جو پیشانی ہے یہ سر کا چوتھائی حصہ ہے، اتنا مسح کم از کم سر کے اوپر کرنا جتنی پیشانی ہوتی ہے، یہ میرے دوستو فرض ہے۔ آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ہاتھ بھگویا اور ہاتھ اس طرح سر کے اوپر رکھ دیا، ہاتھ بھگویا سر کے اوپر ایسے رکھ دیا، کم از کم اتنے سر کا مسح فرض ہے۔ اس سے کم کیا تو پھر فرض رہ جائے گا، فرض رہ جائے گا تو عمل سرے سے ہوگا نہیں، وضو نہیں ہوگا۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 3 چیزیں ہو گئی۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، پاؤں کو دھوو ٹخنوں سمیت۔ وارجلکم الی الکعبین، پاؤں کو دھوو ٹخنوں سمیت۔
टखनों समेत पाँव को धोना ये फ़र्ज़ है। तो ये 4 फ़राइज़ हैं, इनका सबूत कुरान करीम से है और 4 आज़ा का तज़किरा है कि इन चारों का धोना फ़र्ज़ है। और हुक्म दिया गया धोवो चेहरों को, धोवो अपने हाथों को कोनियों समेत, करो अपने सरों का मसा, धोवो अपने पाँव को टखनों समेत। तो ये हुक्म दिया जा रहा है फ़र्ज़ के दर्जे में, तो फ़र्ज़ कुरान करीम से साबित होता है। बाकी जो पूरा वज़ू का मसनून तरीक़ा कि हम पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, ऊंची जगह पे बैठते हैं, किबले की तरफ मुँह करते हैं, हाँ जी, फिर हाथों को धोते हैं, मिसवाक करते हैं, ये मेरे दोस्तों जो चीज़ें हैं ये अहादीस में इनका तज़किरा है। कुरान करीम में इजमाल है, तफसील अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, उसका इंशाअल्लाह हम कल तज़किरा कर लें। एक बात ज़हन नशीन फरमा लें, जिन आज़ा का वज़ू में धोना फ़र्ज़ है उन आज़ा में अगर एक बाल बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो वज़ू नहीं होगा मेरे दोस्त। इसे कहते जब धोएं तो धोने के बाद उसको अच्छी तरह मलें। ये मलना क्यों मेरे दोस्तों सुन्नत करार दिया गया है? ताकि बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रह जाए। अगर बाल बराबर भी जगह खुश्क रहेगी तो वज़ू नहीं होगा। ये मैंने फ़राइज़ वज़ू का आपके सामने तज़किरा कर दिया। कल को इंशाअल्लाह मसनून और मुस्तहब वज़ू किस तरह किया जाता है उसका इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।